پاک سرزمین شہادباد، کشور حسین شہادباد۔ کشور کو گلی میں دیکھ کر حفیظ قومی ترانہ پڑھنے لگا۔ وہ حفیظ جالندھری تو نہیں تھا، مگر اپنے آپ کو حفیظ لاہوری ضرور سمجھتا تھا۔ شعر و شاعری کا بھی اسے بہت شوق تھا۔ شاعری تو اس نے کیا کرنی تھی، بس وہ تک بندی کر لیتا تھا۔ کشور واقعی حسین لڑکی تھی اور ہر وقت شادباد رہتی تھی۔ لمبا قد، بھرا ہوا مضبوط جسم، مارشل آرٹس کا فن بھی اس نے سیکھ رکھا تھا۔ اسی وجہ سے وہ ہر وقت لڑنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ اس کے محلے کے لوگوں نے اسے پھولن دیوی کا خطاب دے رکھا تھا۔ حفیظ بھی کافی مضبوط جسم کا مالک تھا۔ اس کی طبیعت میں بھی غصہ کٹ کٹ کر بھرا ہوا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ آپے سے باہر ہو جاتا تھا۔ کسی سے جھگڑا مول لینا تو اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ کشور اگر آندھی تھی تو حفیظ طوفان تھا۔ دونوں لڑنے جھگڑنے میں ایک دوسرے سے بڑھ کر تھے۔ اوئے تم نے مجھ کو دیکھ کر قومی ترانہ کیوں پڑھا؟ کشور نے حفیظ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اور گلی کے تھڑے پر بیٹھ گئی۔ قومی ترانے کا کچھ تو احترام کرو۔ جب قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے تو اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حفیظ نے کشور کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ میں پوچھتی ہوں تم نے مجھے دیکھ کر قومی ترانہ کیوں پڑھا؟ کیونکہ تمہارا نام کشور ہے اور تم حسین بھی ہو اور ہر وقت شاد باد بھی رہتی ہو۔ اگر میرا نام اللہ رکھی ہوتا تو پھر تم کیا کرتے؟ پھر میں تم کو دیکھ کر ملی نغمہ پڑھتا، سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دل دل پاکستان، جان جان حفیظ بھائی جان۔ کشور نے بھی اپنے جذبات کا اظہار ملی نغمہ گا کر کیا تھا۔ ہے جذبہ جنون تو ہمت نہ ہار، ایک دن ایسا آئے گا جب تم مجھے صرف جان کہو گی، اور بھائی تمہاری زبان سے ایسے اڑ جائے گا جیسے گدھے کے سر سے سنگ۔ تم اپنی بکواس بند کرو گے یا دکھاؤں تم کو دو ہاتھ؟ کشور نے بروسلی کی طرح ایکشن بنایا۔ قوت اخوت عوام۔ حفیظ نے سرنڈر کر کے ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ چلو ہٹو آگے سے، کشور نے حفیظ کو دھکا دیتے ہوئے کہا۔ اگر نہ ہٹوں تو پھر؟ حفیظ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ حفیظ اور کشور میں تکرار جاری تھی کہ محلے کا گنڈا قادر وہاں آ گیا۔ یہاں کیا ہیر رانجھی کی فلم چل رہی ہے؟ قادر نے کشور اور حفیظ کو معنی خیز نگاہوں سے گھورا۔ قادر اپنا کام کرو ورنہ میں مار مار کر تم کو کدو بنا دوں گا۔ حفیظ نے اپنی آستین چڑھا لی۔ اوئے تم اپنے آپ کو گوال منڈی کا گنڈا سمجھتے ہو؟ قادر بھی سینہ پھلا کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کشور تم گھر جاؤ، میں ذرا قادر صاحب کا دماغ درست کر لوں۔ کشور چلی گئی تو قادر اور حفیظ گتم گتا ہو گئے۔ حفیظ نے مار مار کر قادر کا بھرکس نکال دیا۔ دونوں کی لڑائی دیکھنے کے لیے سارا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ ان تماشائیوں میں قادر کے ساتھی حمید، رشید اور سلطان بھی تھے، لیکن تینوں نے قادر کا ساتھ نہ دیا اور دور کھڑے ہو کر قادر کو پٹتے ہوئے دیکھتے رہے۔ حفیظ جب قادر کی خوب دھلائی کر چکا تو حمید، رشید اور سلطان نے آگے بڑھ کر قادر کو اٹھانا چاہا تو قادر ان پر برس پڑا۔ اوئے تم یار نہیں یار مار ہو، مجھے پٹتا دیکھتے رہے۔ تم لڑ نہیں سکتے تھے تو کم از کم چھڑا ہی دیتے۔ قادر تم کو تو پتہ ہے حفیظ کا ہاتھ بڑا بھاری ہے۔ رشید عرف شیدہ بولا، اچھا تو تم حفیظ کے بھاری ہاتھ سے ڈر گئے تھے؟ ہم ڈرے تو نہیں تھے، ہم نے سوچا اگر ہم لڑائی میں کودے تو جھگڑا بڑھ جائے گا۔ حمید عرف میدہ بولا، واہ کیا امن پسند ہے میرے دوست، میں نے تو ان دونوں کو کہا تھا قادر کو مار پڑ رہی ہے، ہمیں قادر کو بچانا چاہیے۔ سلطان بولا، اپنے نام کی ہی لاج رکھ لینی تھی تم نے۔ سلطان راہی تو اکیلا درجن درجن آدمیوں کو مار بھگاتا تھا۔ قادر نے سلطان کو بھی کھری کھری سنا دی۔ قادر بھائی جب تم کو پتہ ہے تم حفیظ سے لڑ نہیں سکتے پھر تم کیوں اس سے پنگا لیتے ہو؟ شیدہ بولا، اوئے شیدے پستول کوئی کشور پر لائن مارے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ کشور اپنی حفاظت کرنا خوب جانتی ہے، وہ خود بلیک بیلٹ ہے، تم کشور کی اتنی ٹینشن نہ لیا کرو۔ میدہ بولا، کیسے نہ لوں میں کشور کی ٹینشن، وہ میری صاحبہ ہے، میں اس کا مرزا ہوں۔ قادر یکدم رومانٹک ہو گیا، کشور تم کو پسند نہیں کرتی، ایسا نہ ہو کسی دن تمہاری صاحبہ تمہارے سارے تیر توڑ دے۔ سلطان بولا، کیوں بری بری باتیں منہ سے نکالتے ہو؟ میری کشور ایسی نہیں۔ میری کشور
کیا خوش فہمی ہے۔ سلطان سے اپنی ہنسی روکنی مشکل ہو رہی تھی۔ اڑا لو میرا مذاق، تم نہیں اڑاؤ گے تو اور کون اڑائے گا؟ ہم تمہارا مذاق نہیں اڑا رہے، تمہاری خوش فہمی دور کر رہے ہیں۔ شیدے نے قادر کو ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا۔ کشور کو اگر کوئی رام کر سکتا ہے تو وہ حفیظ ہی ہے۔ کشور اگر شیر ہے تو حفیظ سوا شیر۔ میدے کی زبان پر سچی بات آ ہی گئی۔ پھر قادر میدے شیدے کے کندھوں کا سہارا لیتا ہوا چل پڑا۔ پیچھے پیچھے سلطان چل رہا تھا، جسے اپنی ہنسی روکنی مشکل ہو رہی تھی۔ قادر کے سر پر کافی زخم آئے تھے، اس لیے قادر 2 ہفتے گھر سے باہر نہیں نکلا اور محلے میں سکون رہا۔ جب قادر کے زخم بھر گئے تو وہ گھر سے نکلا۔ قادر کے گھر سے نکلتے ہی اس کے دوست میدہ شیدہ اور سلطان بھی وارد ہو گئے۔ محلے کے چوک میں ایک بہت بڑا درخت تھا، پیپل کے۔ اس درخت کی چھاؤں کافی گھنی تھی۔ اس درخت کی چھاؤں میں تاش کی محفل جمتی تھی۔ جون کا مہینہ تھا، گرمی اپنے پورے شباب پر تھی۔ میدہ شیدہ، سلطان اور وقار تاش کھیلنے میں مگن تھے۔ یہ آیا میری طرف سے نیلا، قادر نے پتا پھینکا۔ ادھر دیکھ، یہ کھڑا دہلا۔ اچانک حفیظ اپنے دوست اسد اللہ کے ساتھ آ گیا۔ حفیظ کو دیکھ کر قادر ذرا سہم گیا، کیونکہ ابھی تک اس کے زخم پوری طرح منمل نہیں ہوئے تھے۔ جا پیچھے اپنا کام کر، ہماری گیم خراب نہ کر۔ کھیلنا ہے تو بیٹھ جا، قادر نے کہا۔ میں معذوروں والی گیم نہیں کھیلتا، مجھ سے کوئی کشتی وغیرہ لڑنی ہو تو آجا میدان میں۔ حفیظ بھائی کیوں؟ ہمارے دوست کی ہڈی پسلی تم نے ایک کرنی ہے۔ یہ صرف تاش کھیل سکتا ہے، کشتی نہیں کر سکتا، سلطان بولا۔ اوئے میں کیوں کشتی نہیں لڑ سکتا؟ میں مرد نہیں ہوں، قادر نے سلطان کو ڈانٹ دیا۔ کل پھر ہو جائے تیری میری کشتی۔ حفیظ نے فوراً ہی کشتی کی ڈیٹ مقرر کر دی۔ جب میرا کشتی کرنے کا دل چاہے گا تم کو بتا دوں گا، قادر نے بہانہ بنا لیا۔ تو چیلنج تو اپنے برابر کے بندے کو کیا کر، حفیظ کا دوست اسد اللہ بولا۔ پھر حفیظ اور اسد اللہ کے لگاتے ہوئے چلے گئے تو قادر اور اس کے دوستوں کی تاش کی بازی پھر گرم ہو گئی۔ یہ آیا جی میری طرف سے بادشاہ، میدے نے پتا پھینکا۔ وہ آئی میری ملکہ، قادر نے پتا پھینکا تو اس کا ہاتھ فضا میں معلق ہی رہ گیا۔ کشور اپنی دوست نائلہ کے ساتھ گلی سے گزر رہی تھی۔ قادر کی نظر اس پر پڑی تو وہ بت بنا اس کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ سب پتے پھینک کر کشور اور نائلہ کو دیکھنے لگے۔ کہاں جا رہی ہو میری چڑیا کی دکی؟ قادر اپنی عادت سے مجبور تھا۔ میں چڑیا کی دکی نہیں، اینٹ کی تکی ہوں۔ کشور نے گلی میں پڑی اینٹ اٹھا لی۔ باجی اینٹ نیچے رکھ دو، اس کے سر کے تو پہلے ہی زخم ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے۔ سلطان نے التجا کی۔ تم چاروں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہو، نائلہ نے سلطان کو ڈانٹا۔ میں تو اس محلے کا سب سے شریف لڑکا ہوں، مجھے آپ ان سے ملا رہی ہیں۔ شیدے نے تاش کے پتے نیچے پھینکے۔ میں بدمعاش ہوں، میدے نے شیدے کا گریبان پکڑ لیا۔ یار تم آپس میں لڑ رہے ہو، کچھ خدا کا خوف کرو۔ قادر نے دونوں کو چھڑایا۔ میری ایک بات غور سے سن لو، آئندہ اگر تم نے اس چوک میں تاش کی محفل جمائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کشور نے دھمکی لگائی۔ یہ چوک تمہارے باپ کا ہے؟ سلطان اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میرے باپ پر جاتا ٹھہر جا، تجھے ابھی مزہ چکھاتی ہوں۔ کشور نے ہاتھ میں پکڑی اینٹ سلطان کو دے ماری۔ سلطان تو نیچے بیٹھ گیا۔ اینٹ سیدھی شیدے کے سر پر لگی، اس کے سر پر آلو جتنا گومڑا پڑ گیا۔ پھر کشور نے جوڈو کراٹے کے 2-3 پنچ قادر اور سلطان کو لگائے۔ دونوں دیوار کے ساتھ جا لگے۔ کشور کو جلال میں دیکھ کر قادر، سلطان، میدے اور شیدے نے وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت جانی۔ اب پیپل کے نیچے کشور اور نائلہ ہی رہ گئی تھی۔ گلی کے نکڑ سے حفیظ اور اسد اللہ اچانک آ گئے۔ سنا ہے وہ بات کریں تو منہ سے پھول جھڑتے ہیں۔ حفیظ نے کشور کو دیکھتے ہی احمد فراز کا شعر پڑھا۔ چلو پھر بات کر کے دیکھتے ہیں۔ اسد اللہ نے مصرع مکمل کر دیا۔ میرے منہ سے پھول نہیں، میرے ہاتھوں سے اینٹیں جھڑتی ہیں۔ کشور نے پھر اینٹ اٹھا لی۔ کبھی تو پیار سے بات کر لیا کرو، ہر وقت لڑنے جھگڑنے پر تیار رہتی ہو۔ حفیظ نے کشور کے ہاتھ سے اینٹ چھین لی۔ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میرے لیے۔ حفیظ نے فوراً کشور کی بات کاٹ دی۔
کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے جیسے تم میرے میلے میں کھوئے ہوئے حفیظ بھائی جان ہو۔ کشور آخر اپنی بات پوری کر کے ہی رہی۔ کیوں حفیظ بھائی جان نکل گئی نا جان؟ کشور خاموش نہ رہ سکی۔ ان شوپروں میں کیا ہے؟ حفیظ نے نائلہ اور کشور کے ہاتھوں میں پکڑے شوپروں کی طرف اشارہ کیا۔ ان شوپروں میں کھانے پینے کا سامان ہے۔ آج میری سہیلی کو کچھ مہمان دیکھنے آ رہے ہیں، نائلہ نے بتایا۔ اتنا کہہ کر نائلہ اور کشور گلی کا موڑ مڑ گئی۔ یہ کیا ہوا؟ کیوں ہوا؟ کب ہوا؟ تب ہوا جب ہوا یہ نہ سوچو۔ اسد اللہ کشور کمار بن گیا۔ کشور کو دیکھنے مہمان آ رہے ہیں، تم گانے گا رہے ہو، میرے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہو۔ نمک تو تمہارے زخموں پر کشور نے چھڑکا ہے، اس میں میرا کیا قصور؟ اب میں کیا کروں؟ ایسے موقع پر بابا جی عبید ابو ذری فرماتے ہیں، وہ اپنی کھڑکی نہیں کھولتے تو نہ کھولیں، میری نظر میں بارپا اور بھی ہیں۔ آج گرمی اپنے پورے عروج پر تھی۔ دوپہر تک لو چل رہی تھی۔ سفید پوش لوگوں کے گھروں میں ایئر کولر اور کھاتے پیتے گھروں میں ایئر کنڈیشنر چل رہے تھے، مگر قادر اور سلطان پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھے شیدے اور میدے کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک چنگچی رکشہ پیپل کے نیچے آ کر رکا۔ ایک عورت اور ایک مرد رکشے سے اترے۔ دونوں کی عمریں 55-60 سال کی تھیں۔ بیٹا یہاں شرافت علی کا گھر کہاں ہے؟ ادھیڑ عمر مرد نے قادر سے پوچھا۔ کون شرافت علی؟ قادر جان پوچھ کر انجان بن گیا، حالانکہ وہ کشور کے باپ شرافت علی کو اچھی طرح جانتا تھا۔ ہم شرافت علی کی بیٹی کو دیکھنے آئے ہیں۔ اب عورت بولی۔ سوچ کیا رہے ہو تم؟ اس محلے میں نہیں رہتے؟ میں تو اسی محلے کا ہوں۔ میں شرافت علی کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ شرافت علی صاحب تو اپنے نام کی طرح بڑے شریف آدمی ہیں، مگر ان کی بیٹی کشور۔ اتنا کہہ کر قادر خاموش ہو گیا اور اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگا۔ کیا بات ہے بیٹا، لڑکی کا چال چلن تو ٹھیک ہے، لڑکی کا اپنا چال چلن بھی خراب ہے اور وہ دوسروں کی چال بھی خراب کر دیتی ہے۔ قادرے کے پاس بھی آج کشور سے بدلہ لینے کا سنہری موقع تھا۔ کشور لڑکی نہیں، پھولن دیوی ہے، ہر وقت لڑنے مرنے پر تیار رہتی ہے۔ سلطان نے بھی جلدی پر تیل پھینکا۔ ہاں بیگم، پھر کیا خیال ہے؟ مرد نے اپنی بیوی سے پوچھا۔ اب آئے ہیں تو لڑکی دیکھ لینے میں کیا حرج ہے؟ عورت سر پر دوپٹہ درست کرتے ہوئے بولی۔ بیٹا شرافت علی کا گھر کون سا ہے؟ اس گلی کا آخری گھر شرافت علی کا ہے، قادر نے بتایا۔ دونوں میاں بیوی نے چنگچی رکشے والے کو کرایہ ادا کیا اور شرافت علی کے گھر چلے گئے۔ شرافت علی پہلے ہی مہمانوں کا منتظر تھا۔ مہمانوں کو دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہو گیا۔ کشور کی ماں، آ جاؤ، مہمان آ گئے ہیں۔ شرافت علی نے کشور کے ہونے والے ساس سسر کو دیکھ کر کشور کی ماں کو آواز دی۔ کشور کی ماں فوراً ہی آ گئی۔ کشور کہاں ہے؟ شرافت علی نے پوچھا۔ وہ تیار ہو رہی ہے، کشور کی ماں نے بتایا۔ پھر کشور کی ماں کشور کی ہونے والی ساس سے گلے ملی۔ آپ کے بیٹے کا نام جاوید ہی ہے نا؟ شرافت علی نے پوچھا۔ ہاں جی، میرے بیٹے کا نام جاوید ہے، تعلیم BA ہے، اسکول میں ٹیچر ہے، جاوید کا باپ بولا۔ آپ کی بیٹی کی کیا تعلیم ہے؟ جاوید کی ماں نے پوچھا۔ میری بیٹی تو صرف میٹرک ہے، جوڈو کراٹے میں بلیک بیلٹ ہے، کشور کی ماں نے بتایا۔ ہائے میں مر گئی، یہ بلیک بیلٹ کیا ہوتی ہے؟ جاوید کی ماں گھبرا گئی۔ ہمارا بیٹا تو ماسٹر ہے، جاوید کا باپ بولا۔ کاش باکسر ہوتا، شرافت علی بولا۔ وہ کیوں جی؟ اگر رشتہ ہو گیا تو آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کے بیٹے کا باکسر ہونا کیوں ضروری ہے۔ کشور اب آ بھی جاؤ، تیاری میں اتنا ٹائم، کشور کی ماں نے کشور کو آواز دی۔ تھوڑی دیر بعد کشور شرمائے نظریں جھکائے چائے والی ٹرے دھکیلے چلی آئی۔ وہ اس وقت بالکل 70 کی دہائی کی ہیروئن لگ رہی تھی۔ اس نے آتے ہی سلام کیا۔ میری بیٹی تو بہت خوبصورت ہے، شرم والی ہے۔ جاوید کی ماں کشور کی بلائیں لینے لگی۔ جاوید کے والدین کو کشور پسند آ گئی۔ اگلے دن کشور کے والدین جاوید کو دیکھنے آئے۔ پھر جاوید اور کشور کا رشتہ پکا کر دیا گیا۔ کشور کا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ اسد اللہ نے حفیظ کو تھڑے پر بیٹھتے ہی بریکنگ نیوز سنائی۔ اوئے دنیا نیوز کے پتر، یہ خبر سنا کر تم نے تو میری دنیا ہی اندھیر کر دی ہے۔ حفیظ غمگین ہو گیا۔ اب تو تم واقعی کشور کے حفیظ بھائی جان بن گئے ہو۔ 1 سال بعد کشور ماں بن جائے گی، پھر اس کے بچے
تم کو ماموں ماموں کہا کریں گے۔ اوے اسد اللہ کے بچے، میرے دل پر چھریاں چل رہی ہیں اور تجھے مذاق سوجھ رہا ہے۔ ادھر دیکھ کون آ رہی ہے۔ اسد اللہ نے حفیظ کی گردن دائیں جانب موڑ دی۔ گلی کی دائیں جانب کشور اپنی سہیلی نائلہ کے ساتھ ہنستی آ رہی تھی۔ سنا ہے تمہارا رشتہ پکا ہو گیا ہے؟ حفیظ نے کشور کے پاس آتے ہی پوچھا۔ ہاں ہو گیا ہے حفیظ بھائی جان، اب میری بارات کی تمبو کناتیں آپ نے ہی لگانی ہیں۔ خدا مجھے وہ دن نہ دکھائے، میری بارات رات کو آئے گی، وہ رات میرے لیے کالی رات ہوگی۔ اچھا حفیظ بھائی جان، آپ نے میری شادی پر آنا ضرور ہے، تمہاری شادی میری بربادی ہوگی۔ اتنا کہہ کر حفیظ اٹھ کر گھر چلا گیا۔ جب حفیظ گھر پہنچا تو حفیظ کے گھر بھی مہمان اس کو دیکھنے آئے ہوئے تھے۔ پہلے بھی کئی حفیظ کے رشتے آ چکے تھے، ہر رشتہ حفیظ ٹھکرا چکا تھا۔ آج حفیظ نے لڑکی بنا دیکھے ہی یہ رشتہ قبول کر لیا تھا، کیونکہ اب اسے کشور کی امید نہیں رہی تھی۔ کشور گھر میں اکیلی تھی، اس کے ماں باپ اس کے جہیز کا سامان خریدنے بازار گئے ہوئے تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ کشور نے دروازہ کھولا تو سامنے اس کا ہونے والا شوہر جاوید کھڑا تھا۔ کشور جاوید کو دیکھ کر شرما گئی، حالانکہ شرمانا اس کو آتا نہیں تھا، پھر بھی وہ شرمانے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ آپ اس وقت یہاں؟ امی ابو تو گھر پر نہیں ہیں، کشور شرماتے ہوئے بولی۔ میں امی ابو سے نہیں، تم سے ملنے آیا ہوں۔ جاوید اندر آ گیا۔ شادی سے پہلے آپ کا اس طرح یہاں آنا مجھے اچھا نہیں لگا۔ کیوں اچھا نہیں لگا؟ تم میری ہونے والی بیوی ہو۔ ہونے والی ہوں، ابھی ہوئی تو نہیں ہوں۔ میں 2 ٹکٹ لایا ہوں، میٹروپول میں بڑی اچھی فلم لگی ہے۔ شادی سے پہلے میں آپ کے ساتھ فلم دیکھنے نہیں جا سکتی۔ فلم کا نام ہے پیار کا موسم۔ ابھی تو گرمی کا موسم ہے۔ میٹروپول ایئر کنڈیشن سنیما ہے۔ مجھے رومانٹک فلمیں ویسے بھی پسند نہیں ہیں۔ تم کو کیسی فلمیں پسند ہیں؟ مجھے ایکشن فلمیں پسند ہیں، جردہ کھڑاک، وحشی، عورت ہنٹر والی۔ کشور نے اپنی طبیعت کے ساتھ میل کھاتی فلموں کے نام بتائے۔ چلو آؤ پھر کوئی ایکشن فلم ہی دیکھ لیتے ہیں۔ جب تک میری شادی کی فلم نہیں بن جاتی، میں آپ کے ساتھ فلم نہیں دیکھ سکتی۔ آپ بھی جاؤ، اب نخرے نہ کرو۔ جاوید نے کشور کو بازو سے پکڑ لیا۔ کشور نے جوڈو کراٹے کی فلائنگ کک جاوید کے منہ پر مار دی اور پھر اس کے منہ پر مکوں کی بارش کر دی۔ جاوید کا منہ سوج کر کیا بن گیا، منہ کی تکلیف سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ جاؤ اب جا کر شادی مگر آدھی فلم دیکھو۔ اب میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ کشور نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ کشور کے ماں باپ بھی آ گئے۔ وہ جاوید کو حیران ہو کر دیکھ رہے تھے۔ بیٹی یہ کون ہے؟ کشور کی ماں نے جاوید کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، جو سوجن کی وجہ سے پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ پہچان سکتی ہیں تو پہچان لیں، کشور نے غصے سے تھوکتے ہوئے کہا۔ یہ گھڑی میں جاوید کے لیے لائی ہوں، سنبھال کر رکھ لو، بڑی قیمتی گھڑی ہے۔ کشور کے باپ نے کشور کو گھڑی پکڑائی۔ یہ قیمتی نہیں، بڑی منحوس گھڑی ہے، جاوید اپنے سوجے ہوئے منہ کے ساتھ بولا۔ بیٹی یہ کون ہے؟ تم نے بتایا نہیں۔ کشور کی ماں نے پھر غور سے جاوید کو دیکھا۔ آپ اسے غور سے دیکھیے، آپ اسے پہچان لیں گی، کشور نے غصے سے کہا۔ بیٹی یہ جاوید کے جوتے ہیں، سائز چیک کر لو۔ کشور کے باپ نے کشور کو جوتوں کا ڈبہ دیا۔ اس کے سر پر جوتے مار کر سائز چیک کر لیں۔ کشور نے جاوید کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹی جوتے پاؤں میں پہنے جاتے ہیں، سر پر نہیں۔ میں یہ جوتے جاوید کے لیے لایا ہوں، کشور کا باپ بولا۔ آپ غور سے دیکھیں، یہ جاوید ہی ہے۔ کشور نے بالآخر سسپینس ختم کیا۔ یہ تو مجھے جاوید کا بھوت لگتا ہے۔ کشور کا باپ جاوید کو غور سے دیکھنے لگا۔ یہ تو واقعی جاوید ہے۔ کشور کے باپ نے آخر جاوید کو پہچان ہی لیا۔ بیٹی شادی سے پہلے ہی تم نے اس کی یہ حالت کر دی۔ یہ شادی سے پہلے ہی مجھے ہنی مون پر لے جانے کے لیے آ گیا تھا۔ بیٹی ذرا جوتے والے ڈبے سے جوتے تو نکالنا۔ کشور کے باپ کا چہرہ بھی غصے سے تن گیا۔ کشور نے اپنے باپ کو ڈبے سے جوتے نکال کر دیے تو کشور کے باپ نے ان جوتوں سے جاوید کی پٹائی شروع کر دی۔ میرے جوتے اور میرا ہی سر۔ پھر جاوید نے بھاگ کر اپنی جان بچائی اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ کشور اور جاوید کا رشتہ ختم ہو گیا۔
حفیظ گلی کے چوک والے تھڑے پر بیٹھا تھا۔ اسد اللہ وہاں آ گیا۔ حفیظ تھوڑا غمگین سا تھا۔ کشور کا رشتہ ٹوٹ گیا یار، بہت برا ہوا۔ اسد اللہ نے ایک دفعہ پھر حفیظ کو بریکنگ نیوز سنائی۔ برا نہیں یار، بہت اچھا ہوا، آج تم نے مجھے یہ خبر سنا کر سما باندھ دیا۔ آج تم مجھے سما نیوز لگے ہو۔ آپ کو ابا جان نے گھر بلایا ہے۔ ایک لڑکا حفیظ کے پاس آ کر بولا، یہ کون ہے یار، اس سے پہلے تو اپنے محلے میں نہیں دیکھا۔ اسد اللہ آنے والے لڑکے کو غور سے دیکھنے لگا۔ یار یہ میرا سالہ ہے، حفیظ نے اسد اللہ کو بتایا۔ کیوں بلایا ہے ابا جان نے مجھے؟ حفیظ نے اپنے سالے سے پوچھا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا۔ اچھا یار میں ذرا اپنے سسرال ہو کر آتا ہوں۔ ٹھیک ہے یار جاؤ۔ اسد اللہ نے فوراً اس کو اجازت دے دی۔ بیٹا تم کو اس لیے بلایا ہے کہ تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ حفیظ نے گھر میں قدم رکھا تو اس کا سسر بولا، جی کہیے۔ بیٹا ہماری ایک ہی بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں تم شادی کے بعد ہمارے گھر داماد بن کر رہو۔ یہ نہیں ہو سکتا، گھر داماد اور میں، ایسا تو آپ سوچنا بھی نہیں۔ حفیظ نے صاف جواب دے دیا، اگر تم نے میری یہ شرط نہ مانی تو یہ رشتہ ختم بھی ہو سکتا ہے۔ رشتہ ختم ہونا ہے تو ہو جائے، میں گھر داماد نہیں بن سکتا۔ حفیظ نے دو ٹوک فیصلہ سنا دیا، رشتہ ختم ہو گیا تو میری بہن کی بدنامی ہوگی، تم کو گھر داماد بننا پڑے گا۔ حفیظ کا سالہ تو دھمکی پر اتر آیا، تمہاری بہن کی بدنامی ہوتی ہے تو ہو جائے، میں جا رہا ہوں۔ حفیظ نے باہر کے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے تو حفیظ کا سالہ اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ ہٹو میرے راستے سے، تم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ کون روکے گا مجھے؟ میں روکوں گا۔ تم ابھی بچے ہو، ہٹو آگے سے۔ جب حفیظ کا سالہ آگے سے نہ ہٹا تو حفیظ نے اس کو اٹھا کر صحن میں پڑی چارپائی پر پٹک دیا، جس سے چارپائی کا ایک پایا ٹوٹ گیا اور حفیظ کے سالے کو 4 دن اسپتال میں گزارنے پڑے۔ اور جب حفیظ کا سالہ صحت یاب ہو کر گھر آیا تو حفیظ کو رشتے سے جواب دے دیا گیا۔ حفیظ یہاں شادی کرنا بھی نہیں چاہتا تھا کیونکہ دوسری طرف کشور کا رشتہ بھی ٹوٹ چکا تھا۔ حفیظ ایک دفعہ پھر کشور کو اپنی شریک حیات بنانے کے خواب دیکھنے لگا تھا۔ جاوید سے رشتہ ٹوٹنے کے بعد کشور کے 1-2 رشتے آئے، مگر کشور کی جلالی طبیعت کے باعث وہ رشتے ہو نہ سکے۔ اسی طرح حفیظ کی بھی 2-3 جگہ بات چلی، مگر سب لڑکی والے حفیظ کی جلالی طبیعت سے گھبرا کر چلے گئے۔ ایک دن حفیظ کی ماں حفیظ کے کہنے پر کشور کے گھر اس کا رشتہ مانگنے چلی گئی۔ بہن تمہاری لڑکی کو کوئی لڑکا لینے کو تیار نہیں اور میرے لڑکے کو کوئی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں۔ تمہاری بیٹی آندھی ہے تو میرا بیٹا طوفان ہے، کیوں نہ آندھی اور طوفان کو اکٹھا کر دیا جائے۔ حفیظ کی ماں نے صاف گوئی سے کام لیا، کوئی لگی لپٹی نہ رکھی۔ ہاں بہن، لوہے کو لوہا ہی کاٹتا ہے۔ دونوں ہی جوشیلی طبیعت کے مالک ہیں۔ کشور کی ماں نے بھی حفیظ کی ماں کی ہاں میں ہاں ملائی۔ پنجابی کی مثال ہے، سپ نو سپ لڑے تے 10 کنو چڑھے۔ حفیظ اور کشور کی ماؤں کے خیالات ملے تو حفیظ اور کشور کا رشتہ طے پا گیا۔ حفیظ اور کشور کا ملاپ آندھی اور طوفان کا ملاپ تھا۔ سب کو فکر تھی ان دونوں کی شادی والے دن کوئی سونامی نمودار نہ ہو جائے۔ سارے محلے کو ان کی شادی کے دن کا بے چینی سے انتظار تھا، کیونکہ دونوں کے کئی رشتے ٹوٹے تھے۔ آخر محلے والوں کا انتظار ختم ہوا اور شادی کا دن آ پہنچا۔ آج 2 جنگجوؤں کی شادی تھی۔ ہر کوئی سہما ہوا تھا کہ شادی والے دن ہی کوئی ہنگامہ نہ ہو جائے۔ کشور بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر آ گئی تھی۔ آج تو کشور واقعی حسین شادباد لگ رہی ہے۔ نائلہ نے کشور کو دلہن بنی دیکھ کر مذاق کیا، آج تو حفیظ بھائی کشور کو دیکھ کر قومی ترانہ ضرور گائیں گے۔ کشور کی ایک اور سہیلی بولی، بارات نے 1 بجے پہنچنا تھا، اب تو 2 بج گئے ہیں۔ کشور کی ماں کو بارات لیٹ ہونے کی وجہ سے تشویش ہوئی۔ آ جائے گی بارات، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ کشور کے والد نے اپنی بیوی کو تسلی دی، میرا یار بنا ہے دولہا اور پھول کھلے ہیں دل کے، میری بھی شادی ہو جائے، دعا کرو سب مل کے۔ حفیظ بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر آیا تو اسد اللہ نے اس کو دیکھتے ہی گانا شروع کر دیا۔ حفیظ آج بڑا خوش تھا، آج اس نے اپنی محبت پا لی تھی۔
آج وہ اپنی کشور کو بیانے جا رہا تھا۔ اس نے قادر سے بھی اپنے اختلاف بھلا کر اس کو اپنی شادی پر انوائٹ کیا تھا۔ شیدہ میدہ اور سلطان بھی باراتیوں میں شامل تھے۔ قادر آج تو کشور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حفیظ کی ہو جائے گی۔ تمہارے دل پر کیا بیت رہی ہے؟ سلطان نے قادر کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ یار ہر وقت حفیظ بھائی جان بولتی تھی، اچانک پتہ نہیں کیوں حفیظ کی جان بننے پر تیار ہو گئی۔ یار تم بھی بے وقوف ہو، شادی سے پہلے ہر لڑکی ہر لڑکے کو بھائی جان ہی کہتی ہے۔ یار مجھے تو اس نے کبھی بھائی جان بھی نہیں کہا تھا، شادی کے بعد کہا کرے گی۔ یار میرا دل تو کرتا ہے حفیظ کی بارات جانے سے پہلے میں وہاں پہنچ جاؤں اور کشور کو اٹھا کر لے جاؤں۔ اوئے کیا بکواس کی تم نے، میرے کشور کو اٹھائے گا؟ حفیظ نے قادر کی بات سن لی تھی اور آ کر قادر کو گریبان سے پکڑ لیا۔ حفیظ بھائی یہ آج آپ کا مہمان آپ کا باراتی ہے، ایسا تو نہ کریں۔ سلطان حفیظ کو سمجھانے لگا۔ میرا باراتی میری ہی دلہن کو اٹھانے کی بات کر رہا ہے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ حفیظ پھر جلال میں آ گیا۔ قادر کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ حفیظ بھائی آپ قادر کو معاف کر دیں۔ سلطان نے التجا کی۔ یہ میری عزت اچھال رہا ہے، میں اسے معاف کر دوں؟ کشور میری عزت ہے، اس کے خلاف کوئی گندی زبان استعمال کرے گا میں اس کی زبان کاٹ دوں گا۔ حفیظ کو سنبھالنا سلطان سے مشکل ہو رہا تھا۔ کشور اتنی بھی عزت والی نہیں ہے، مجھ سے وہ آنکھ مٹکا کرتی رہی ہے، اب دلہن تمہاری بن رہی ہے۔ قادر نے جلتی پر تیل پھینک دیا۔ اب تو حفیظ بے قابو ہو گیا۔ صحن میں پڑی دیگ میں پڑا بڑا سا کڑچھا اٹھا کر اس نے قادر کا سر کھول دیا۔ قادر کا سارا چہرہ لہو لہان ہو گیا تھا۔ قادر کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، پھر وہ بے ہوش ہو گیا۔ پولیس آئی، حفیظ کو پکڑ کر لے گئی اور جا کر حوالات میں بند کر دیا۔ کشور دلہن بنی کی بنی رہ گئی۔ براتیوں کا سارا کھانا غریبوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ 10 دن قادر اسپتال اور حفیظ حوالات میں رہا۔ پھر محلے کے معززین نے دونوں میں صلح کرا دی تو حفیظ کی ضمانت ہو گئی۔ 10 دن بعد پھر حفیظ اور کشور کی شادی کی نئی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ آخر شادی کا دن آ گیا۔ کشور ایک دفعہ پھر دلہن بنی۔ کشور کی ساری سہیلیاں کشور کے گھر جمع تھیں۔ لڑکیاں جب اکٹھی ہوں تو آپس میں بڑی بے باک ہو جاتی ہیں۔ سب کشور کو چھیڑ رہی تھیں۔ آج تو ہماری کشور بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، آج تو حفیظ بھائی جان کی خیر نہیں، وہ کشور کے حسن کی تاب نہیں لا سکیں گے۔ نائلہ نے جو کشور کی سب سے بیسٹ فرینڈ تھی، کشور کو کوہنی کا ٹھوکا دے کر چھیڑا تو کشور شرما گئی۔ حسن کی تاب کا تو مجھے پتہ نہیں، حفیظ بھائی کشور کی کراٹوں کی تاب پتہ نہیں لا سکیں گے کہ نہیں۔ کسی نے دور سے بھپتی کسی۔ اب ہماری کشور اتنی بھی لڑاکا نہیں ہے جو اپنے مجازی خدا کو ہی کراٹے کی فلائنگ کک لگانے لگے۔ نائلہ نے کشور کا دفاع کیا۔ اس کا کوئی پتہ نہیں، اس کو کون سی کوئی تمیز ہے؟ محلے کی ایک اور لڑکی روبینہ بولی، تم کو تمیز ہے تو میری جگہ تم دلہن بن کر حفیظ کے گھر چلی جاؤ۔ کشور اپنی عادت سے مجبور پھٹ پڑی۔ میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتی، گھر مہمان بلا کر تم مہمانوں سے ایسا سلوک کرتی ہو، روبینہ بولی۔ تم کو مہمان سمجھ کر ہی زبان سے سمجھا رہی ہوں، ورنہ تمہیں پتہ ہے میری زبان بعد میں ہاتھ پہلے چلتے ہیں۔ میں تم کو بڑی اچھی طرح جانتی ہوں۔ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ چوہیا خاموش ہو جا۔ پھر کشور نے روبینہ کو اس کے بالوں سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ دے مارا اور پھر لاتوں اور گھونسوں سے اس کی پٹائی کرنے لگی۔ قادر دور کھڑا یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ روبینہ کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ قادر نے فوراً تھانے میں فون کر دیا۔ لیڈیز پولیس آئی اور کشور کی سونے کی چوڑیاں اتار کر اس کو لوہے کی ہتھکڑی پہنا دی۔ حفیظ بھی بارات لے کر پہنچ گیا تھا۔ ہے مبارک آج کا دن، رات آئی ہے سہانی، شادمانی کی دھن بج رہی تھی اور بینڈ کے درمیان سے پولیس کشور کو ہتھکڑی لگا کر لے جا رہی تھی۔ بینڈ ماسٹر بھی کچھ زیادہ ہی عقل مند تھا۔ اس نے یہ ساری سچویشن دیکھ کر فوراً بینڈ پر عجیب داستان ہے، یہ کہاں شروع کہاں ختم، یہ منزلیں ہیں پیار کی نہ تم سمجھ سکے نہ ہم کی دھن بجانی شروع کر دی۔ پھر ساری بارات بغیر دلہن کو لیے ہی واپس چلی گئی۔ جب کشور کی ضمانت بھرپور کوشش کے بعد بھی نہ ہو سکی تو روبینہ کے والدین کی منت سماجت کر کے روبینہ کو راضی کیا گیا
اور روبینہ نے عدالت جا کر کشور کو معافی دے دی تو کشور کو رہائی ملی۔ کشور اور حفیظ کے والدین سر جوڑ کر بیٹھے اور پھر فیصلہ یہ ہوا کہ اب ان کا نکاح خاموشی سے مسجد میں پڑھا دیا جائے۔ کوئی بارات نہیں، کوئی بینڈ باجا نہیں ہوگا، کیونکہ 2 دفعہ یہ حادثہ ہو چکا تھا۔ جب کشور باہر تھی تو حفیظ اندر تھا، جب حفیظ باہر تھا تو کشور اندر تھی۔ اس اندر باہر کے چکر سے بچنے کے لیے حفیظ اور کشور کا نکاح 4 گواہوں کی موجودگی میں پڑھا دیا گیا۔ جب مولوی صاحب نے تیسری دفعہ حفیظ سے پوچھا تم کو کشور سے نکاح قبول ہے تو حفیظ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مولوی صاحب میں پہلے بھی تم کو 2 دفعہ بتا چکا ہوں قبول ہے، تو پھر بار بار کیوں پوچھ رہے ہو؟ بڑی مشکل سے حفیظ کو ٹھنڈا کیا گیا اور نکاح کا مرحلہ مکمل ہوا۔ مولوی صاحب کو ایسی ہی صورتحال کا سامنا کشور کے سامنے بھی کرنا پڑا۔ وہ بھی بار بار قبول قبول کہنے سے بھڑک اٹھی تھی۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے آخرکار حفیظ اور کشور نکاح کے بندھن میں بندھ گئے۔ اب دونوں ایک دوسرے کے شریک حیات تھے، لیکن پہلی ہی رات دونوں ایک دوسرے کے شریک فساد بن گئے۔ شادی کی پہلی رات، جس کو سہاگ رات کہتے ہیں، حفیظ کے کمرے سے برتن ٹوٹنے کی آوازیں آئیں۔ حفیظ کے باپ نے حفیظ کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ حفیظ نے دروازہ کھولا تو حفیظ کے ماتھے پر زخم کا نشان تھا۔ کشور کے گال پر بھی نیل پڑا ہوا تھا۔ دودھ کا جگ اور گلاس جو شیشے کے تھے چکنا چور بیڈ کے پاس پڑے تھے۔ موسیری کے سارے پھول فرش پر بکھرے ہوئے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ حفیظ کے باپ نے کمرے کے چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھا اور پھر حفیظ سے پوچھا۔ کچھ نہیں ابا جان، 10 دن تک ہم نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، اس لیے آج ہم اپنا اپنا ہاتھ ایک دوسرے پر کھول رہے تھے۔ حفیظ اپنے ماتھے پر لگا خون صاف کرتے ہوئے بولا، ابا جان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جب 2 برتن پاس پاس پڑے ہوں تو کھڑک ہی پڑتے ہیں۔ کشور بھی دروازے کے پاس آ گئی، جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ چڑیل لگ رہی تھی۔ یہ عجیب برتن ہیں، جب اکٹھے نہیں تھے تب بھی کھڑکتے تھے اور اب اکٹھے ہو گئے ہیں پھر بھی کھڑک رہے ہیں۔ حفیظ کے باپ نے اتنا کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی برتن ٹوٹنے کی آوازیں پھر آنے لگیں۔ حفیظ کے باپ نے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور صوفے پر آ کر بیٹھ گیا، جہاں حفیظ کی ماں پہلے ہی سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ آج کے بعد اس گھر میں شیشے کے سارے برتن چھپا دو۔ وہ تو میں نے پہلے ہی چھپا دیے ہیں، آپ اتنا پریشان نہ ہوں، بچے ہیں، جب ان کے بچے ہوں گے یہ سلجھ جائیں گے۔ مجھے یہ سلجھنے والے نہیں لگتے، یہ سلجھنے والا نہیں، یہ الجھنے والا جوڑا ہے۔ کہتے ہیں جوڑے آسمان پر بنتے ہیں، یہ جوڑا تو لگتا ہے پانی پت کے میدان میں بنا ہے۔ حفیظ کا باپ پریشان بیٹھا چھت کو دیکھنے لگا۔ آپ دل پر نہ لیں، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ حفیظ کی ماں نے اپنے شوہر کو تسلی دی، جو خود بغیر تسلی کے بیٹھی تھی۔ حفیظ کی ماں کے منہ میں ابھی یہ الفاظ تھے کہ ایک ٹوٹا ہوا گلاس حفیظ کے کمرے کی کھڑکی سے اڑتا ہوا آیا اور سیدھا حفیظ کے باپ کے بازو پر لگا۔ حفیظ کا باپ بازو پکڑ کر بیٹھ گیا۔ جب تک ان کے بچے ہوں گے اس وقت تک ہم نہیں بچیں گے۔ پھر حفیظ کا باپ اپنا بازو سہلانے لگا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ حفیظ کی ماں نے بھی اپنے شوہر کی تائیدگی اور ٹوٹے ہوئے گلاس کی کرچیاں اکٹھی کرنے لگی۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ کیسی لگی؟ آپ بھی کسی ایسے جوڑے کو جانتے ہیں جو حفیظ یا کشور ہو تو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ کسی اور کہانی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔